اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين صلوات. سب سے پہلے دعائیں بارگاہ رب العزت میں پروردگار آپ سب کا فرش عذاب پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے دلوں میں جو حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار تمام وہ ان کے حاجات پوری فرمائے. اس مرکز امام بارگاہ مستری محمد عبداللہ کے بنانے والوں کے احسان ثواب کے لیے شہدائے مسجد زینبیہ کے درجات میں مزید بلندیوں کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ظہور میں تعدیل کے لیے بآواز بلند صلوات. حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں، ان کے فضائل ایک رخ ہے. میں تھوڑی سی اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ میں کرواؤں. جب مولا حسین علیہ السلام کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی، مولا کی عمر مبارک 57 برس تھی، 57، اور چند ماہ بعد مطلب شعبان میں جا کر مولا 58 برس کے ہو جاتے ہیں ظاہری اعتبار سے. 57 برس ظاہری حیات جناب امام حسین علیہ السلام نے اس دنیا میں گزاری. ابتدا کے اگر چند سال ہم نکال دیں، 5 سال سے لے کر 15 سال تک، تقریباً 40 سے 45 سال کا عرصہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا اس کے بعد کا ہے. ہم تک جو واقعات پہنچے ہیں، یہاں تو بچپنے امام حسین علیہ السلام کے، یا پھر شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے، یہ جو 40-45 برس بیچ میں گزارے ہیں، تب مولا نے کیا کیا ہے، زندگی کدھر گزاری ہے. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام گھر پہ جب جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا، اس کے بعد جناب امیر المومنین کوفہ میں نظر آتے ہیں. بیچ کا عرصہ جو ہے جناب امیر المومنین نے کدھر گزارا؟ امام حسن علیہ السلام مدینے میں شہید ہو رہے ہیں. یہ شہادت والے معاملات جو ہیں وہ کثیر تعداد میں روایات بھی ہیں اور ان کے معاملات بھی ہیں، بچپن کی باتیں بھی ہیں. اور بچپن کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جس طریقے سے 57 برس جو مولا نے عمر مبارک پائی ہے، اس ایج کے ایک ایک برس کے حساب سے اگر ایک ایک واقعہ بھی ہم لگائیں تو وہ پورے 57 واقعات ہمارے نہیں بنتے. کیوں؟ وہ کیا ماحول تھا، کیوں ایسا وقت آیا کہ بیچ کے معاملات ہمیں آل محمد علیہ السلام کے ہم تک نہیں پہنچے.
اس وقت بنو امیہ اس قدر سرگرم عمل تھا کہ نہ ممبر سے فضائل آل محمد بیان کیے جائیں، نہ مسجد سے فضائل آل محمد بیان کیے جائیں۔ بیان کرنا فضائل تو الگ رہ گیا، جمعے کے خطبوں کو آراستہ کیا جاتا تھا کہ آل محمد علیہ السلام کی تکذیب کیسے کی جا سکتی ہے۔ جب مسجدوں کو، محرابوں کو، ممبروں کو اس لیے استعمال کیا گیا، اور یہ وہ ہستیاں جن کا ذکر ہی عبادت تھا، خدا نے زبان ہی ان کے ذکر کے لیے اور ان کی تعریف کے لیے عطا کی تھی، ان کا ذکر کرنا جرم قرار دیا گیا۔ مائیں دولت کی خاطر اپنے بچوں کی شکایت لگاتی تھی کہ میرا بیٹا علی کو سوچتا ہے۔ اس قدر سنگین حالات۔ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جو کبھی اپنے آپ کو بڑا زور آور سمجھتے تھے اور فضائل آل محمد علیہ السلام کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی، اب ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ اگر کوئی ان سے اپنا تعلق اور واسطہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی شکل سے شرمندہ شرمندہ نظر آتا ہے، کوئی فخر نہیں کرتا ان کے کسی اقدام پر۔ اب جب ماحول ایسا بنا ہے تو ہمیں چاہیے اس منبر سے بھی فضائل آل محمد پڑھے جائیں، ہماری مسجدیں بھی فضائل آل محمد سے آراستہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کا۔ آپ سب نے ایک شاعر محسن نقوی، ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ جتنے بھی شاعر ہیں جو آل محمد علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، یا واعظین اور ذاکرین اور علماء جو آل محمد علیہ السلام کے دفاع میں بولتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں پھر وہ نہیں بولتے، ان کے لیے جبرائیل وحی کرتے ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے، ان تک پروردگار کا ارادہ پہنچتا ہے کہ منہ سے کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دفاع میں بولتے ہو پھر تم نہیں بولتے، پھر ہم بولتے۔ جب ہماری ولایت کی گفتگو کرو گے، جب ہمارے فضائل پڑھو گے، جب ہماری باتیں کرو گے، پھر تم نہیں بولتے، پھر ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے، محسن نقوی نے ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی منقبت جو لکھی، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد، وہ ماشاءاللہ آپ سب نے سنی بھی ہوگی، جس کی ایک سطر نہ جانے ان کی تاریخ پہ نظر تھی تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، یا پروردگار نے ان کے منہ سے ادا کروائے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں 5 شخصیات کے فرامین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے تاریخ میں یہ فرمایا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب یہ وہ طریقہ نہیں کہ کس ترتیب سے کہا گیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، میرے عرض کرنے کی جو ترتیب ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی۔ یہ سب کے سب بشر نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ 5 افراد نے، 5 شخصیات ہیں، 5 ایسے وہ کلام کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو اس چیز سے تعبیر کیا ہے اور یہی الفاظ ادا کیے ہیں۔ ان میں الفاظ ادا کرنے والے کے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، سب سے پہلے جس شخصیت نے اس جملے کو ادا کیا ہے اسے جبرائیل کہتے ہیں۔ کب؟ جب مولا حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، پروردگار نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ ملائکہ کی جماعت کو لے کر، کہ جن میں ملائکہ کی تعداد کم از کم 1 ارب تھی، اور 1 دن نہیں 40 دن تک جاؤ، 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کی مبارک جناب سرور کائنات کو دے کر آؤ۔
جب یہ 1 ارب سے زائد فرشتے آسمان سے زمین پر اتر رہے تھے نا، تو وہ جو فطرس تھا اس نے دیکھا کہ تمام ملائکہ نے عرش چھوڑ دیا ہے، جبرائیل کیا قیامت آنے والی ہے؟ اس وقت جبرائیل نے کہا قیامت نہیں، جو قیامت میں شفاعت کرنے والا ہے نا وہ آیا ہے۔ فطرس پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ اتنی ملائکہ کی جماعت لے کر اترے ہو؟ یہ تو جب علی اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی نہیں آئے، جب جناب سیدہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں یہ ملائکہ تب بھی نہیں آئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اتنی جماعت کے ساتھ تم نیچے زمین کی طرف آ رہے ہو؟ اس وقت جبرائیل کہتا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ دلیل کیا دی جبرائیل نے؟ دلیل دی کہ یاد رکھ فطرس، حسین آئے ہی اسی لیے ہیں کہ گنہگار افراد کو جہنم سے نجات دلا سکے۔ پہلا شخصیت جناب جبرائیل، ماننا پڑے گا کہ اب باقی جبرائیل سے افضل ہوں گے، جبرائیل سے کم نہیں ہوں گے۔ دوسری شخصیت جس نے اس جملے کو ادا کیا وہ جناب مسلم ابن عقیل ابن زیاد کے دربار میں یہ جملہ ادا کیا۔ جب کہا نا کہ امیر کو سلام کرو تو جناب مسلم فرماتے کہ میرا امیر جو ہے اس کا نام حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو نہ امیر سمجھتا ہوں نہ امیر سمجھتے ہوئے سلام کرتا ہوں۔ ابن زیاد کہتے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، جسم تیرا سارا زخموں سے چھلنی ہے، تیروں تلواروں کے زخم تجھے لگے ہیں، آئندہ آنے والے چند لمحوں میں تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، پھر بھی تو حسین سے اس طرح وابستہ ہے۔ اس وقت جناب مسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کیا ہے تیرا حسین؟ کہا میرا حسین صرف اس زمین کا امام نہیں، اس زمین کا بھی امام ہے، اس عالم کا بھی امام ہے۔ جب تک یہ سورج اور چاند حرکت کر رہے ہیں تب تک میرے حسین کی امامت باقی رہے گی۔ مولا فرماتے، جناب مسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھ میرا حسین طاہر ہے، مطہر ہے، میرا حسین طہارت ہے، 2 طہارتوں سے وجود میں آیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ صلی علی محمد۔ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور خود طہارت بھی ہے، اور 2 طہارتوں سے وجود میں آیا ہے۔ طاہر ہے، خود پاک ہے، مطہر ہے کہ پاک کر دیتا ہے، اور خود طہارت کا نام حسین ہے، اور 2 طہارتوں سے وجود میں آیا ہے۔ ایک طہارت کا نام علی ہے، دوسری کا نام فاطمہ۔ اور جناب مسلم نے آگے مزید فرمایا اور یاد رکھ جو تیرا امام ہے وہ نجس ہے اور 2 نجاستوں سے وجود میں آیا ہے۔ دوسری شخصیت جناب مسلم یا تیسری شخصیت جس نے یہ جملے ادا کیے وہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بر محمد علی بیت محمد سلام کی بلا تشریف لیے۔ میں کی بلا بس یہ 2 شخصیت بتائیں، 3 میں جلدی سے بتا کے جو ہے نا آپ کی ذہن کو تمام کروں گا، کیونکہ ابھی چھوڑ دوں آدھا تو پھر کل باقی کا وہ پھر لطف نہیں آئے گا۔ ٹھیک، صرف جلدی میں یہ چیزیں بیان کر کے، پہلی شخصیت جبرائیل، دوسری شخصیت جناب مسلم بن عقیل، اور تیسری شخصیت خود امیر المومنین۔ مسجد نبوی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مولا حسین ایک طرف تشریف فرما ہے، سلمان بیٹھے ہیں، سلمان کی نظر ہے مولا علی کے چہرے پر، علی کی نظر ہے مولا حسین کے چہرے پر۔
जनाब सलेमान अर्ज करते हैं, मौला आप जिस तरीके से हुसैन को देख रहे हैं ना, मुझे महसूस होता है कि आप हसन से ज्यादा हुसैन को चाहते हैं। उस वक्त जनाब अमीर फरमाते हैं, सलेमान ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। कहा याद रख हुसैन हमारी आखिरत का जखीरा है। अली फरमा रही हैं कि हुसैन हमारी आखिरत का जखीरा है और हम जो कश्ती निजात हैं उसके मल्हा का नाम हुसैन है। किसी ने पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला आप कश्ती निजात नहीं? मौला फरमाते हैं हम सब कश्ती निजात हैं, मगर हुसैन ऐसी कश्ती है जो जल्द खालिक से मिला देती है। कितनी जल्दी कि हुर गुनहगार था, पसीना आया, खुश्क जन्नत की हवा से हुआ, खुश्क जन्नत की हवा से हुआ। हुसैन की मोहब्बत इतनी जल्दी परवरदिगार से मिलाती है। अब अगली शख्सियत में छोड़ दिया सारा मजमून, में जल्दी जल्दी बस खत्म कर रहा हूं कि अगली शख्सियत खुद जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के दोस्त थे मौला हुसैन के, अबू दरदा खेला करते थे मौला हुसैन के साथ। अब वो खेल क्या थी, वो मैं बस सब मजमून छोड़ दिया किबला की खातिर कि मैं बात खत्म करूं जल्दी से जल्दी। तरीकेकार खेल का ये करते थे मौला कि जो जीतता था वो हारने वाले के शानों पर सवार होता था और हारने वाला एक मखसूस जगह पर उसको सैर करवाता था कि तुम हारे हो इसलिए। अब जब मौला खेल रहे होते थे, जीत जाते थे, तो उस वक्त भी वो शर्त पूरी करनी पड़ती थी। और कभी जब अबू दरदा जीतते थे तो तब भी ये मुतालबा किया जाता था। जब एक मर्तबा अबू दरदा जीते वो खेल, तो कहा कि अब आप मुझे अपने शानों पे बिठाएं। मौला हुसैन फरमाते हैं, अबू दरदा क्या तू चाहता है कि उसके जिस्म पर बैठे जो रसूल के जिस्म की सवारी करता है? अबू दरदा फरमाते कि नहीं, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता कि रसूल के दोष के पर जो सवार हो मैं उस पे सवार हूं। कहा अच्छा। जब मौला हुसैन जीते तब अबू दरदा ने कहा कि आपने मुझे नहीं ना बिठाया था, अब मैं आपको भी नहीं बिठाऊंगा। कहा तू चाहता नहीं जो दोषे रसूल का सवार है वो तेरा भी सवार बने? हार जीत जिसकी भी होती थी, अबू दरदा को हर दफा उठाना पड़ता और सैर करवानी पड़ती थी। रसूल खुदा की खिदमत में आए, अबू दरदा फरमाते हैं कि अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी मौला हुसैन को कंधों पे बिठा कर सैर कराता हूं ना, एक दफा भी मेरा उससे मूड खराब नहीं होता, मैं उनसे नाराज नहीं होता, मुझे उनको शानों पे उठाने हुए तंगी नहीं होती। क्या वजह है कि मेरी तबीयत इमाम हुसैन से इतनी मिली हुई है। उस वक्त रसूल खुदा फरमाते हैं, अबू दरदा मैं तुझे क्या बताऊं कि क्या हुसैन है। और फरमाया कि अबू दरदा जिब्राइल जब भी आए हैं ना, कभी नमाज का हुक्म लेकर, कभी रोजे का हुक्म लेकर, कभी जहाद का हुक्म लेकर, कभी हज का हुक्म लेकर, कभी अमर बिल मारूफ का हुक्म लेकर, कभी नहीं अनिल मुनकर का हुक्म लेकर, दो हुक्म हर दफा हर हुक्म के साथ आते थे, एक अली की विलायत का और एक हुसैन की मोहब्बत का। जिस मोहब्बत का हुक्म हर दफा आता है, अबू दरदा तेरे दिल में क्यों वो हुसैन की मोहब्बत पैदा ना हो। और आखिरी शख्सियत जिसने इस जुमले को अदा किया वो खुद खालिक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब हुक्म हुआ ना जिब्राइल को कि जाओ जाके 40 दिन तक नीचे फरिश्तों की जमात के साथ जाके सरवरे कायनात की बारगाह में मुबारकबादी पेश करो, तो जिब्राइल ने अर्ज की, परवरदिगारा इससे पहले जनाबे सरवरे कायनात भी आए हैं, इतनी बड़ी जमात फर्श पर नहीं गई, अली भी आए हैं, इतनी बड़ी जमात फर्श पर नहीं गई, सैयदा भी आई हैं, इतनी बड़ी जमात फर्श पर नहीं गई। क्या वजह है कि हुसैन की मर्तबा इतनी बड़ी जमात का हुक्म दे रहा है और वो भी 40 दिन के लिए? उस वक्त आवाज कुदरत आती है, जबरील ना पूछ मेरा हुसैन क्या है।
आवाज कुदरत आई कि जिब्राइल याद रख, मैंने हुसैन को अपनी कुदरत से खल्क किया है। सब इंसानों को परवरदिगार ने मिट्टी से खल्क किया, हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा ने अपनी कुदरत से खल्क किया। और फिर आगे परवरदिगार इरशाद फरमाता है, जिब्राइल जब मैंने इरादा किया ना कि मैं मोहम्मद मुस्तफा पर अपनी रहमतों को तमाम कर दूं, मैंने अपने हुसैन को जनाब सरवर कायनात को सौंप दिया कि तमाम मेरी नेमतें जो हैं, तमाम रहमतें जो हैं, वो मौला हुसैन की शक्ल में जनाब सरवर कायनात पर पहुंच जाए। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जद्दे अमजद को इस तरह ज़िबा किया गया जैसे लोग हैवान को ज़िबा करते हैं, जैसे जानवरों को ज़िबा किया जाता है। जानवरों को ज़िबा करने से पहले तो पानी पिलाया जाता है। जानवरों को ज़िबा करने से पहले ये हुक्म है कि खंजर जो है, जो ज़िबा करने वाला आला है, वो कुंद ना हो, वो तेज हो। जानवरों को ज़िबा करने से पहले ये हुक्म है कि किसी जानवर को उसके सामने दूसरे जानवर के ज़िबा मत करो। इनमें से किसी चीज का ख्याल नहीं रखा गया। हुसैन की प्यास भी मौजूद थी, खंजर भी कुंद था, सकीना भी सामने देख रही थी। मौला फिर क्यों फरमाते हैं कि जानवरों की तरह ज़िबा कर दिया गया? तो जरूर उन्होंने फरमाया कि ये तशबीह जो जानवरों वाली है कि जब भी कोई हैवान को ज़िबा करता है ना, तो देखने वाले जितने मौजूद हो, कोई आके ज़िबा करने वाले को मना नहीं करता। करबला में इतने मौजूद तमाशाई देख रहे थे, कुंद खंजर से मौला हुसैन को ज़िबा किया जा रहा था, मगर किसी एक ने आगे बढ़ के शिमर का हाथ नहीं पकड़ा। अल्लाह लानतुल्लाहि अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।